السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہاؤ ڈڈ کالونیل رول افیکٹ ٹرائبل لائیوز. یعنی کالونیل رول برٹش رول کے آنے سے ان ٹرائبلز کی زندگی کے اوپر کیا اثر پڑا. یعنی دا لائیوز آف ٹرائبل گروپس چینجڈ ڈیورنگ برٹش رول کے دوران ان کی جو زندگی جو ہے ٹرائبل گروپس کی وہ چینج ہوئی. لیٹ سی واٹ دی چینج ویر. اب ہم دیکھیں وہ چینج کیا ہے, کیسے ہو گئی. واٹ ہیپن ٹو ٹرائبل چیفس before the arrival of the British in many areas? The tribal chiefs were important people. They enjoyed a certain amount of economic power and had right to administer and control their territories. اب انگریزوں کے آنے سے پہلے بہت سے ایریاز میں یہ جو ٹرائبل چیفس تھے یہ امپورٹنٹ لوگ مانے جاتے تھے, تو وہ انجوائے بھی کرتے تھے سارا پاور, اکنامک پاور, اینڈ رائٹ ٹو ایڈمنسٹر اینڈ کنٹرول دیئر ٹیریٹریز. اب جو ہے ان کے جو علاقے جو تھے ان کے اوپر وہ ان کا پورا کنٹرول تھا, اس کو چلاتے بھی تھے, اس نظام کو چلاتے بھی تھے اور کنٹرول بھی کرتے تھے. In some places they had their own police and decided on the local rules of land and forest management. اب جو وہاں پر کچھ علاقوں میں ان ٹرائبل چیفز کو اپنی پولیس بھی تھی اور وہ ڈیسائیڈ بھی کرتے تھے لوکل رولز جو لینڈ ہوتے تھے وہاں ان کے اپنے, اور فارسٹ مینجمنٹ کو بھی چلاتے تھے, کس طرح کیا کرنا ہے وہ خود ہی چلاتے. یعنی غرض ہے کہ پورا کنٹرول تھا ان کو, جو بھی ٹیریٹریز اپنے انڈر تھی اس کے اوپر پورا ایڈمنسٹر کرتے تھے, فنکشن اسی طرح کرتے تھے, کوئی آؤٹ سائڈ ان کو وہ ڈسٹرب بھی نہیں کرتا تھا. Under British rule, the function and powers of the tribal chiefs changed considerably. اب انگریز جب آئے تو نتیجن طور ان کے فنکشنز اور پاور جو تھے ان اپنے علاقوں میں وہ تو کیا ہوئے, چینج ہوئے. کیسے چینج ہوئے؟ They were allowed to keep their land titles over a cluster of villages and rented out lands, but they lost much of their administrative power and were forced to follow the laws made by the British officials in India. جب انگریز آئے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب ان کو ایڈمنسٹر کرتے ہو ٹھیک, بٹ آپ کے جو آپ ان کے چیف رہو گے, لیکن اب کیا کرو گے, جو بھی لا جو ہے اب آپ کا لا تو نہیں چلے گا, ایڈمنسٹر آپ نہیں کرو گے, بلکہ آپ کو انہوں اب جو آرڈر جو ہے وہ ہمارا چلے گا. سزا تو آپ ان کا ہو, لیکن جو بھی آپ رولز بنیں گے, جو بھی ہم پاور جو ہے وہ کن کا ہاتھ میں چلا گیا, انگریزوں کے اوپر چلا گیا. اینڈ ویئر فورس ٹو فالو لاز میڈ بائی دا برٹش آفیسرز ان انڈیا. اور پھر ان کو فورس کیا گیا, جو بھی لاز کنہوں نے بنائے, برٹش والوں نے, کہ آپ ان کو زبردستی کی, تو پھر وہ لاز فالو کرنے پر ان کو مجبور کیا انگریزوں نے. جب یہ بھی ٹرائبل چیفس جو مجبور ہو گئے ان لاز کو فالو کرنے میں, نتیجن طور ٹرائبل پیپل جو ہے وہ تو آٹومیٹکلی ان لاز کو فالو کرتے گئے. They also had paid tribute to the British and discipline and the tribal groups on behalf of the British. یعنی اب جو ہے ان کو ماننا ہے, ٹریبیوٹ کرنا ان کے اور ڈسپلن میں ان گروپس کو رہنا ہے. They lost, اب کنکلوژن میں کیا ہے, یعنی they lost the authority they had earlier enjoyed amongst their people. اب ان کو جو ٹرائبل لوگ جو تھے, اب جو ان کو وہ اتھارٹی تھی کن کے اوپر, اپنے لوگوں کے اوپر, وہ انہوں نے کھو دی. and were unable to fulfill their traditional functions. اور وہ unable ہو گئے, وہ جو ان کی ٹریڈیشنل فنکشنز تھی وہ جو کرتے تھے قانون, وہ تو کیا ہو گئے, they were unable to fulfill their traditional because of British. اب جو ہے یہ ان کے ساتھ ہوا ٹرائبل چیفز کے ساتھ. اب جو ہم پڑھیں گے واٹ ہیپن ٹو دا شفٹنگ کلٹیویٹر. شفٹنگ کلٹیویٹرس کے ساتھ کیا ہوا, یعنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شفٹنگ کلٹیویٹرس کیا ہوتے تھے. وہ یہاں پر کھیتی کرتے تھے, چلتے تھے دوسری جگہ, پھر بعد میں وہ کھیتی کرتے تھے اسی جگہ کو چھوڑ کے, اس زمین کو چھوڑ کے. تو ان کے ساتھ کیا ہوا, دا برٹش were uncomfortable with the groups who moved about and did not have a fixed home. چونکہ شفٹنگ کلٹیویٹرس کو فکسڈ ہوم تو نہیں ہوتا تھا مکان,
ایک ہی جگہ وہ رہتے, وہیں پر کلٹیویشن کرتے. لیکن انگریز جب انگریز آ گئے تو برٹشرز آ گئے تو وہ کیا تھے, انکمفرٹیبل تھے ان سے. کیوں؟ یہ ایک جگہ سے جانا, دوسری جگہ جانا, 2 مہینے یہاں رہنا, 3 مہینے وہاں رہنا, تو ان سے کیا تھے, انکمفرٹیبل. کیوں تھے وہ ہم پڑھیں گے آگے. دے وانٹ ٹرائبل پیپل گروپس ٹو سیٹل اینڈ بیکم پیزنٹ کلٹیویٹرس. وہ چاہتے تھے, کون؟ انگریز چاہتے تھے یہ جو ٹرائبل پیپل ہیں, شفٹنگ کلٹیویٹرز ہیں, دے شوڈ بی سیٹل ڈاؤن, ایک جگہ رہا, اینڈ بیکم پیزنٹ کلٹیویٹر, اور پیزنٹ کلٹیویٹر بننے چاہیے. کیوں؟ سیٹل peasants were easier to control and administer than people who were always on the move. اب انگریزوں کے لیے ایزی تھا ان لوگوں کے اوپر کنٹرول کرنا, ان لوگوں کو ایڈمنسٹر کرنا جو ایک جگہ رہے. ٹھیک, کن سے؟ جو لوگ موو ایک جگہ سے دوسری جگہ, بنسبت ان لوگوں سے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے رہتے ہیں, جیسے کہ شفٹنگ کلٹیویٹر سے, یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے. اب ان کو اوپر ان کو کنٹرول تو نہیں رہتا تھا, اس لیے وہ چاہتے تھے دے شوڈ بیکم پیزنٹ کلٹیویٹرس. وہ کیا بنے؟ پیزنٹ کلٹیویٹرس. اینڈ سیٹل ڈاؤن, یعنی سیٹل کلٹیویٹرس بھی ہم ان کو کہتے ہیں. سیٹل ایک ہی جگہ رہیں, تاکہ کیوں؟ دا برٹش آلسو وانٹڈ اے ریگولر ریونیو سورس آف دا اسٹیٹ. یعنی ان کو جب وہ ایک ہی جگہ وہ کلٹیویشن کریں گے, ایک ہی جگہ رہیں گے, تو برٹشرس کو آسان ہوگا ان کے اوپر کنٹرول کرنا, ان کو ایڈمنسٹر کرنا, اور ان کے اوپر اور ان کو وہ جو ریونیو ان کو چاہیے تھا وہ آرام سے وہ لے سکتے تھے. یعنی جیسے ایک آدمی ایک ہی جگہ رہا تو اس کے اوپر وہ کنٹرول کریں گے آرام سے, اور آرام سے ان سے وہ ریونیو بھی لے سکتے ہیں. تو سو دے انٹروڈیوسڈ لینڈ سیٹلمنٹ, دیٹ از دے میجر دا لینڈ, ڈیفائن دا رائٹس آف ایچ انڈیویجول ٹو دا لینڈ اینڈ فکس دا ریونیو فار دا اسٹیٹ. یعنی اب انہوں نے پھر لینڈ سیٹلمنٹس کا قانون لایا, اور اس میں انہوں نے زمین کو ناپا, اور رائٹس جو ہے ہر ایک انڈیویجول کے زمین کے اوپر جو کیا حقوق ہے, اور پھر اس کو فکسڈ ریونیو جو لگایا, جس کو ہم کہتے ہیں پرماننٹ سیٹلمنٹ. لینڈ سیٹلمنٹس میں پرماننٹ سیٹلمنٹ جس میں فکس ریونیو لگایا جاتا تھا. یعنی آپ کو سال میں 1000 روپے دینا ہے ایک کنال کا, تو 1000 ہی دینا, چاہے اس میں اس کو نکلے یا نہ نکلے. تو انگریز یہی چاہتے تھے. تو وہ کن کلٹیویٹر سے لیتے جو سیٹل ایک ہی جگہ. اب جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے والے ہیں, یعنی 2 مہینے ادھر رہے تو 2 مہینے ادھر رہے, تو انگریز ان کے پیچھے پیچھے کہاں چلیں گے. تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ دے شوڈ بیکم اے پیزنٹ کلٹیویٹرس. تو جیسے کہ ہم نے سیکنڈ چیپٹر میں ہم نے پڑھا, پھر انہوں نے لینڈ اونرز بنائے, ٹیننٹس بنے. ٹیننٹس پھر وہ جو ریونیو جو دیتے تھے لینڈ اونرز کو, وہ لینڈ اونرز جو دیتے تھے وہ ٹیکس یعنی ریونیو وہ ان کو پھر وہ برٹشرز کو دیتے تھے. دا برٹش ایفورٹ ٹو دا سیٹل جم کلٹیویٹر واز ناٹ ویری سکسیزفل. اب جو یہ چاہتے تھے جم کلٹیویٹر ایک ہی جگہ سیٹل ہوں, بٹ اٹ واز ناٹ سکسیزفل. لیکن ان کو اس میں کامیابی نہیں ملی. کیوں نہیں ملی؟ سیٹلڈ پلو کلٹیویشن از ناٹ ایزی ان ایریاز ویئر واٹر از سیکر اینڈ دا سوائل از ڈرائی. اب سیٹل جو کلٹیویشن جو ہے وہ ایزی نہیں ہے ان ایریاز میں جہاں پر پانی کی کمی ہو اور جہاں پر سوائل ڈرائی ہو, وہاں پر تو نہیں. In fact, Jum cultivators who took plough cultivation often suffered since their field did not produce good. اب آدھو جو سیٹلر تھے انہوں نے کچھ جم کلٹیویٹرز نے کچھ چلو کہا کہ ہم مان لیتے ہیں, ٹھیک ہے کیا, لیکن دے آفن سپورٹ. اکثر ان کو کیا ہوتا تھا, ان کی جو فیلڈ جو تھی, کھیت جو تھی, اس میں تو اتنا نکلتا نہیں تھی جتنی ان کو محنت کرنی پڑتی تھی. یعنی وہ محنت تو اتنی کرتے تھے لیکن پھر بھی نہیں نکلتا تھا, کیونکہ وہاں پر تو واٹر جو تھا, واٹر ہے نہیں, وہ پانی تو ہے نہیں, سوائل ڈرائی ہے. تو اب ایک سال تو انہوں نے کیا, اب دوسرے سال میں جیسے کہ جو لینڈ جو ہے اس کی فرٹیلٹی کم ہوتی جا رہی ہے. جب کم ہوتی جا رہی ہے تو نتیجن تو وہ تو لینڈ تو پروڈیوس وہ تو اس میں جو نکلے گا وہ تو کم ہی نکلے گا. تو انہوں نے پھر کیا کیا, سو جم کلٹیویٹرز ان نارتھ ایسٹ انڈیا کنسسٹڈ آن کنٹینیوڈ ود دیئر ٹریڈیشنل پریکٹس. اب انہوں نے کنسسٹ کیا, کہا کہ نہیں ہم یہ نہیں کریں گے بلکہ ہم وہی کریں گے جو ہماری ٹریڈیشنل پریکٹس ہے. فیس وائڈ سپریٹ پروٹیسٹ دا برٹش ہیڈ ٹو
ultimately allow them the right to carry on shifting cultivation in some parts of the forest. अब जो प्रोटेस्ट हुए बहुत जगहों पर प्रोटेस्ट उन्होंने जो कल्टिवेटर्स ने की तो ब्रिटिश वालों ने अल्टीमेटली उनको इजाज़त दी कि आप अपना वो जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते हो तो आप कर सकते हो कहीं भी उस फॉरेस्ट में. थैंक यू.